اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے سبق نمبر وحدہ نمبر 3-4 میں سے سبق نمبر 20 کو ہم نے پڑھا تھا۔ آج اسی سبق کے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم سوال جواب حل کریں گے، تو بلا کسی تاخیر کے میں شروع کر رہا ہوں۔ پہلا سوال ہمارا یہ ہے، اجب عن کل سؤال مما یاتی، آنے والے ہر سوال کا جواب دیجیے۔ تو پہلا سوال ہے، من واصل دراستہ العلیاء، من واصل کس نے جاری رکھا، دراسہ کہتے ہیں تعلیم کو اور علیاء کہتے ہیں ہائی، کس نے اپنا ہائر ایجوکیشن جاری رکھا؟ من واصل دراستہ العلیاء واصبح موظفا کبیرا، اور بڑا ملازم بن گیا۔ تو ہم نے من کو کٹ کر کے صرف نام لکھ کے رکھ دیا عامر کا۔ واصل عامر دراستہ العلیاء، واصل عامر، عامر نے جاری رکھا دراستہ العلیاء، اپنی اعلیٰ تعلیم کو، واصبح موظفا کبیرا، اور وہ بڑا ملازم بن گیا۔ دونوں ایک جیسے لفظ ہے تو پہلے آخر کا ترجمہ کرتے ہیں پھر شروع کا۔ وہ بڑا ملازم بن گیا، اس کو موصول صفت کہا جاتا ہے، ایڈجیکٹو ناؤن۔ دوسرا ہے ماذا یعمل سعید، سعید کیا کرتا ہے؟ تو ہم نے لکھا یشتغل سعید بالتجارہ، سعید مشغول ہے تجارت میں۔ تیسرا سوال ہمارا تھا، لماذا ذهب سعید الی بیت عامر، لماذا ذهب سعید، سعید کیوں گیا الی بیت عامر، عامر کے گھر پر؟ تو جواب دے رہے ہیں ذهب سعید الی بیت عامر، سعید گیا عامر کے گھر پر، لأنہ، یا وجہ بتا رہے، بیکاز آف، کیونکہ وہ، یفتح حسابہ فی البینک، کیونکہ وہ بینک کھولنا چاہتا تھا، ہم کو کرنا چاہیے، لأنہ، کیونکہ وہ، یرید ان یفتح حسابہ، لأنہ کان یرید، کیونکہ وہ چاہتا تھا، ان یفتح، کہ وہ کھولے، حسابہ فی البینک، وہ بینک میں اپنے اکاؤنٹ کو کھولنا چاہتا تھا، اس لیے وہ عامر کے گھر پر، سعید عامر کے گھر پر گیا۔ طلبہ، اب چوتھا سوال ہمارا ہے، ماذا طلب سعید من عامر، طلب سعید من عامر، ماذا طلب سعید من عامر، سعید نے عامر سے کیا طلب کیا؟ تو یہاں پر ہے طلب سعید من عامر، طلب کیا سعید نے عامر سے، ان یوضح له الحقائق عن البنوک، کہ وہ بیان کرے اس کے لیے انفارمیشن بینک سے متعلق۔ سعید نے عامر سے طلب کیا کہ وہ واضح کرے اس کے لیے حقائق کو بینک سے متعلق، مطلب وہ کس بینک میں اپنے اکاؤنٹ کو کھولنا چاہتا ہے۔ اب پانچواں سوال ہے، کیف ساعد عامر سعیدا، کیف ساعد، مدد کیا عامر نے سعید کی کیسے مدد کی؟ تو اخذ عامر سعیدا معه، عامر نے سعید کو اپنے ساتھ لیا، مطلب ساتھ لے گیا، وذهب الى البنک الخارجی، اور وہ فورن بینک کی طرف گیا۔ عامر نے سعید کو اپنے ساتھ لیا اور فورن بینک کی طرف گیا، اس طریقے سے اس نے سعید کی مدد کی۔ اب چھٹا سوال ہے، فی ای مصرف فتح سعید حسابہ، کس بینک میں سعید نے اپنے اکاؤنٹ کو کھولا؟ تو یہاں دیے فتح سعید حسابہ، سعید نے اپنے اکاؤنٹ کو کھولا، فی البینک الاجنبی، فورنر بینک میں۔ اب ساتواں سوال ہے، لماذا لم یفتح سعید حسابہ فی البینک المؤمم، لماذا لم یفتح، کیوں نہیں کھولا سعید نے اپنے اکاؤنٹ کو، فی بینک المؤمم، نیشنلائز بینک میں؟ تو وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں لأن التسہیلات فی البنوک المؤممۃ قلیلۃ، کیونکہ جو فیسلٹیز ہوتی ہے نیشنلائز بینک میں، نیشنلائز بینکس میں جو سہولتیں ہوتی ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے اس نے نیشنل بینک میں اپنے اکاؤنٹ کو نہیں کھولا۔ هل یخاف سعید مأمور الضرائب حقا، کیا حقیقت میں سعید ٹیکس آفیسر سے ڈرتا ہے؟ مامور کہتے ہیں جو مامور کے ضرائب، ٹیکس پر جو مامور ہوتا ہے اس کو ٹیکس آفیسر کہا جاتا ہے۔ کیا حقیقی طور پر سعید ڈرتا ہے؟ ٹیکس آفیسر تھے تو کہتے نعم وهو یخاف مأمور الضرائب حقا، ہاں وہ ٹیکس آفیسر سے
حقیقی طور پر ڈرتا ہے۔ کیف وجد سعید المعاملۃ البینک الاجنبی، سعید نے فارنر بینک کے معاملے کو، اس کے پروسیس کو کیسے پایا؟ وجد سعید المعاملۃ البینک الاجنبی مقنعۃ جدا، سعید نے بینک کے یعنی فارن بینک کے معاملے کو، پروسیسنگ کو یا اس کے پروسیسنگ سسٹم کو کیسا پایا؟ بہت عمدہ، فائدہ مند۔ حل تحب ان تکون موظفا او تاجرا، اب وہ آپ سے سوال کر رہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ بنیں ملازم یا تاجر؟ تو کہہ رہے ہیں ارید ان اکون موظفا فی شریکۃ اجنبیہ، میں فارن کمپنی میں ایک ملازم بننا چاہتا ہوں۔ اب سوال نمبر 2 ہے ہمارا، اکمل الجمل الاتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کیجیے۔ پہلا تھا اکمل الجمل الاتیہ، آنے والے جملوں کو مکمل کیجیے۔ پہلا تھا دیکھو، عامر و سعید صدیقان، عامر و سعید دونوں دوست ہے، دراسا معا حتی المرحلۃ الثانویہ، دونوں نے ایک ساتھ تعلیم کی، میٹرک تک، سیکنڈری اسکول تک ایک ساتھ تعلیم حاصل کی۔ واصل الاول دراستہ العلیٰ، پہلے نے جاری رکھا اپنے اعلیٰ تعلیم کو۔ واصبح مصدرا، مصدرا کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ مصدرا کس کو کہتے ہیں؟ ایکسپورٹر، ایکسپورٹر جو ہوتا ہے، ایکسپورٹ کرتا ہے جو، تو ایکسپورٹر کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ بن گیا ایک بڑا ایکسپورٹر، کبیرن بڑا ایکسپورٹر، للسلع، الاصطلاح کیا کھانے پینے کے سامان کا، سلع کہتے ہیں سامان کو، صلاحتن کی جمع ہے، اور اصطلاح کیا جو کھا پی کے ختم ہو۔ اشتغل الثانی بالتجارہ، دوسرا جو تھا وہ تجارت میں مشغول ہو گیا۔ واصبح موظفا کبیرا فی، اشتغل الثانی بالتجارہ، دیکھیے یہ تھا، یہاں پر تھوڑا ہم نے یہ کر دیا، وَأَصْبَحَ مُدِيرًا، وَأَصْبَحَ مُدِيرًا لِلْبَنْكِ الْمُؤَمَّم، اور وہ نیشنلائز بینک میں ایک ملازم بن گیا، اور یہاں ہونا چاہیے تھا وَأَصْبَحَ مُوَظِّفًا، وَأَصْبَحَ، دوسرے نے اپنی تعلیم، دوسرے نے تجارت میں مشغول ہو گیا، وَأَصْبَحَ مُصَدِّرًا كَبِيرًا، اور وہ ایک بڑا ایکسپورٹر بن گیا، لِلسِّلَعِ الاستہلاکیہ، کھانے پینے کے سامان کا۔ اب دیکھیے دوسرا ہے، چوتھا سوال، ضحک عامر، عامر ہنسا، بملء شدقیہ، دیکھیں ملء شدقیہ ایک تعبیری جملہ ہے، ہوتا ہے منہ کے دونوں، یعنی دونوں منہ بھر کے ہنسنا، منہ کے دونوں کناروں کو بھر کے ہنسنا، ملء شدقیہ منہ بھر کے وہ ہنسا۔ ارا من الافضل، اب وہ کہہ رہے ہیں ایک دو میں سے ایک جو بینک میں ملازم بنا، میرا خیال ہے کہ بیٹر رہے گا، بیٹر یہ افضل، اب وہ کہہ رہے ہیں ایک دو میں سے ایک جو بینک میں ملازم بنا، میرا خیال ہے کہ بیٹر رہے گا، بیٹر یہ ہے، ان تفتح حسابک، کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو کھولے، فی بینک اجنبیین، فارن بینک میں۔ البنوک الاجنبیہ، فارن بینکس جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ خدمات، اب البنوک اس کو معنی آ جانا چاہیے توفرو، توفرو دیتے ہیں، البنوک الاجنبیہ توفر خدمات سریعۃ و تسہیلات کثیرۃ جدا، جو فارن بینک ہوتے ہیں وہ بہت ساری خدمات، فاسٹ خدمات اور بہت ساری سہولتیں دیتے ہیں۔ ومن احسن قولا، اور اس سے بہتر کس کی بات ہوتی ہے؟ کس سے؟ من اللہ، اللہ سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جل وعلا، جو بلند و بالا ہے، حیث امرنا بالمشاورہ، جیسا کہ اس نے ہمیں مشورے کا حکم دیا ہے، بقولی، اپنے قول سے، وشاورہم فی الامر، اور معاملے میں ان سے مشورہ لو۔ لقد سررت بلقائکم، یقیناً میں تمہاری ملاقات سے خوش ہوا، اہلا و سہلا مرحبا بکم، تمہارا بہت بہت استقبال ہے اس بینک میں۔ وہذا البینک، اور یہ بینک، یتمیز، ممتاز ہے، اسپیشل ہے، بسرعت الخدمات والاداء، فاسٹ سروسز اینڈ پیئنگ کے حساب سے، فاسٹ سروس اور دینے کے حساب سے بینک کیا ہے؟ ممتاز ہے۔ یظل البینک مفتوحا، ظل یظل کے معنی ہوتے ہیں، ظل یظل کے معنی ہوتے ہیں مسلسل رہنا، یظل البینک، یا پھر اس کو بولیں گے ظل یظل، یظل البینک مفتوحا،
یہ بینک کھلا رہتا ہے للزبائن کسٹمر کے لیے لمدت 10 ساعت پورے 10 گھنٹے کاملہ پورے کے پورے ابتداء من الساعت التاسعۃ صباحا جس کی ابتدا 9 سے ہوتی ہے وحتی السابعۃ مساء 9 سے لے کے 7 بجے تک یہ پورے شام کے 7 تک یہ کھلا رہتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ ہمارا دوسرا سوال تھا۔ اب تیسرا سوال جو کہ خالی جگہ پر ہے وہ میں آپ کو حل کرا رہا ہوں۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ اکمل الفراغ فی الجمل التالیہ، آنے والے جملوں میں املاء الفراغات فی العبارات التالیہ، آنے والے جملوں میں خالی جگہ کو بھریے بکلمۃ مناسبۃ من الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات میں سے خالی مناسب کلمات سے خالی جگہ کو بھریے۔ تو اب دیکھیے پہلا ہے لقد سررت، پہلے میں آ جائے گا لقد سررت، پہلی خالی جگہ میں بلقائکم، میں تمہاری ملاقات سے خوش ہوا۔ اہلا و سہلا مرحبا بکم، اہلا و سہلا دوسرے میں آ جائے گا، اہلا و سہلا مرحبا بکم، تمہارا اس بینک میں استقبال ہے، فی ھذا البینک، اس بینک میں استقبال ہے، وہو من اکبر البنوک العالمیہ، اور یہ دنیا کے بڑے بینکوں میں سے ایک ہے، وتوجد لہ فروع، فرع فروع، فروع کے معنی شاخیں ہوتی ہے، اس کی بہت سی شاخیں برانچز ہے، فی کل انحاء العالم، دنیا کے کونے کونے میں، یوفر ھذا البینک، یہ بینک دیتا ہے، لعملائہ، اپنے گراہکوں یا پھر اپنے کسٹمر کو، عدیدن، عدیدن کے معنی کئی، مینی فیسلٹیز، من التسہیلات، ویتمیز بسرعۃ الخدمات والاداء، اور یہ ممتاز ہے اور یہ اسپیشل، سب سے اسپیشل ہے کہ اکارڈنگ کس کے حساب سے؟ خدمات، سروس اینڈ پیئنگ کے حساب سے، خدمات اور پیسے پے ادا کرنے کے حساب سے یہ سب سے کیا ہے؟ ممتاز ہے۔ وَيَظَلُّ، ظَلَّ يَظَلُّ کے معنی رہنا، وَيَظَلُّ مَفْتُوحًا لِلزَّبَائِن، اور وہ اپنے کسٹمر کے لیے کھلا رہتا ہے، لِمُدَّتِ 10 ساعات کاملہ، پورے 10 گھنٹے، اور یہاں چوتھی خالی جگہ میں 1 2 3 4 اور یہ 5ویں خالی جگہ میں، اور یہ کیا کرتا ہے؟ ابتداءً، جس کی ابتدا ہے، یہ کھلا رہتا ہے اپنے کسٹمر کے لیے پورے 10 گھنٹے، جس کی ابتدا ہے صبح 7 بجے سے، من الساعۃ التاسعۃ صباحا حتی السابعۃ مساء۔ پھر اگلا بتا رہے وَيُرْسِلُ ھذا البینک، اور یہ بینک بھیجتا ہے، کشف، کشف کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ کشف کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ کو، بینک کے حساب سے اس کا مطلب ہو جائے گا کشفہ، اور یہ بینک اسٹیٹمنٹ بھیجتا ہے کس کے؟ الحسابات الی عملاء شہرین، یہ ہر مہینے اپنے کسٹمر کے بینک کو بینک اسٹیٹمنٹ، ان کے بینک اسٹیٹمنٹ بھیجتا ہے۔ وَسَتَرَوْنَ أَنَّ عَمَلَكُمْ مَهْمَا كَانَ، اور تم دیکھو گے تمہارا کیسا بھی کام ہو، لَن يَسْتَغْرِقَ أَكْثَرَ مِنْ 20 دَقِيقَةً، لَن يَسْتَغْرِقَ، اس کو نہیں لگیں گے، يَسْتَغْرِقَ، اس کو نہیں لگیں گے، أَكْثَرَ مِنْ 20 دَقِيقَةً، 20 منٹ سے زیادہ، ثُمَّ نَاوَلَهُ، پھر اس کو کیا کیا؟ ناولہ، پھر بینک کے جو مدیر تھا، مینیجر تھا، اس نے اس کو دیا، ناولہ، اس کو دیا، استمارۃً قائلا، یہ کہتے ہوئے ایک فارم دیا، املا ھذہ الاستمارہ، اس فارم کو بھریے، وآتنی ہویتک، اور مجھے اپنی آئیڈینٹی پروف دیجیے، لکی اکمل الاجراءات اللازمہ، تاکہ میں مکمل کر سکوں ضروری کارروائیوں کو، لاصدار دفتر الشیخ، بینک کے چیک کو ایشو کرنے کے لیے، چیک بک کو ایشو کرنے کے لیے، وہ بطاقہ، بطاقہ کہتے ہیں کارڈ، بطاقت الصرفی الآلی، اے ٹی ایم کارڈ کو، اے ٹی ایم کارڈ کو، بطاقہ الصرف الآلی، اے ٹی ایم کارڈ کو ایشو کرنے کے لیے، آپ یعنی ضروری کارروائی کرنے کے لیے اور اے ٹی ایم کارڈ کو ایشو کرنے کے لیے۔ وَسَنُخَصِّصُ لَكَ لَاحِقًا رَقْمًا شَرْعِيًّا، اور ہم آپ کے لیے خاص نمبر دے دیں گے جو کیا رہے گا؟ ہڈن رہے گا، سب سے صرف آپ اس کو جانیں گے۔ یمکنک من الحصول علی جمیع المعلومات المتعلقہ برسیدک عبر التلیفون، جس سے آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا، آپ کر سکیں گے تمام آپ کے چیک سے اور آپ کے اکاؤنٹ سے متعلق معلومات کو آپ کلیکٹ کرنا آپ کے لیے ممکن ہو جائے گا، آپ کر سکیں گے ٹیلی فون پر ہی، وانت جالس فی البیت، اس حال میں کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے، مطلب آپ گھر بیٹھے اس چیک کے ذریعے
ضروری معلومات کو حاصل کر سکیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ 3 سوال تھے جو ہم نے حل کیا۔ اگلی جو ہماری کلپ رہے گی، اگلا جو ہمارا ویڈیو رہے گا، اس میں آگے کے 3 سوال حل کیے جائیں گے اسی سبق کے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔